السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا واقعہ بہت ہی عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کے متعلق ہے، لہٰذا اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ملک میں بادشاہ بنانے کا قانون بڑا ہی عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدلتے اور سال کے آخری دن جو سب سے پہلے ملک کی سرحد میں داخل ہوتا تو اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے، اور جس کا بھی ایک سال مکمل ہوتا تو اس کو جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ کر آتے تھے جہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ ایک سال کا بادشاہ سانپ اور بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس جنگل میں جا کر بھوک اور سانپ بچھوؤں کے زہر سے مر گئے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سال ختم ہوا اور سب لوگ سرحد کے پاس جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ کون داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں دور دراز علاقے سے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ سرحد میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے سروں پر اٹھا لیا، ناچنے گانے لگے اور مبارکبادی دینے لگے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا سواگت ہو رہا ہے، اتنا ویلکم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ چن لیے گئے ہیں، اور اس کو بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ محل میں لایا گیا۔ وہ شخص بہت حیران تھا لیکن ساتھ ہی خوش بھی تھا کہ بادشاہ بن گیا ہوں۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے جو درباری تھے ان سے پوچھا کہ یہاں کا پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے ملک کا قانون بتایا کہ بھئی یہاں پر ایک سال کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، اور جیسے ہی سال ختم ہو جاتا ہے ہر بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ ہی کی طرح ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس جنگل لے کر چلو جہاں تم ہر سال بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جنگل دکھانے لے گئے۔ بادشاہ نے اس جنگل کا اچھی طرح سے معائنہ کیا، خوب جائزہ لیا اور واپس آ گیا، اور اگلے ہی دن سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے لے کر اس جنگل تک ایک لمبی اور چوڑی سڑک بنائی جائے جس کے دونوں طرف ہریالی ہو، اور اس جنگل کے بیچ ایک شاندار محل تعمیر کیا جائے جہاں ہر قسم کی سہولت ہو، اور محل کے آس پاس ایک خوبصورت باغیچہ بنایا جائے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ کے حکم کی تعمیر ہوئی اور محل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک بھی تیار ہو گئی اور محل بھی تیار ہو گیا اور باغیچہ بھی بن کر تیار ہو گیا۔ جب سال مکمل ہوا تو سال مکمل ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی تمہارے ملک کی جو رسم ہوتی ہے کہ بادشاہ کو سال پورا ہونے پر جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو چلو وہ رسم پوری کرو، میرا سال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو درباریوں نے کہا کہ ابھی ابھی ہمارے ملک میں مشورہ ہوا ہے اور اس سال سے وہ رسم اب بدل دی گئی ہے، یعنی ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ اب ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال تک خوب مزے لوٹتے تھے اور باقی زندگی کو بھول جایا کرتے تھے، اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں جہاں کہ انہیں معلوم ہے کہ اس جنگل میں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو ہیں، وہاں کے لیے وہ کچھ بھی انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آنے والے وقت کا، آنے والی زندگی کا خیال رکھا، اور اپنے لیے ایک اچھا بندوبست کیا اور اپنے لیے ہر طرح کی سہولتیں وہاں پر تیار کر کے رکھی۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے اسی محل میں رہیں۔ ناظرین گرامی، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے، اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہے، اور وہ جنگل ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن یہاں رہ کر ہم کو لوگ اس جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے جہاں پر سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ ناظرین گرامی، کیا ہم نے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہے جہاں لوگ ہمیں چند دنوں کے بعد چھوڑ کر آنے والے ہیں؟ کیا ہم نے
وہاں پر محل تیار کر لیے ہیں یا پھر بیوقوف بن کر ان بادشاہوں کی طرح زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک مخصوص مدت ہے، شاہی انداز میں گزار کر ضائع نہ کرے۔ اب بھی ہمارے پاس آخرت کی تیاری کے لیے وقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔